رسول اللہ نہ کہنے، عدم جواز کی دلیل پیش کریں۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا الہ اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، میں نے کہا لکھا ہوا ہے، تو کہتے جو قریب ہو اس کو تو یا کہہ سکتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام تو گنبد خضرا میں ہیں، آپ تو نعتیں بھی پڑھتے ہیں، گنبد خضرا کے مکی کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ تو مدینے میں ہیں، آپ معراج شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو معراج شریف سے مدینہ دور ہے، لہٰذا جو نزدیک ہو ان کے لیے تو یا نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا آپ نے درس نظامی پڑھی ہے؟ کہتے پڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ نے صرف ناف پڑھی نہیں ہے، اگر پڑھی ہوتی تو آپ کو حروف ندا کا پتہ ہوتا کہ یا دور کے لیے بھی ہوتا ہے، نزدیک کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جناب والا درمیانی فاصلے والے کے لیے بھی یا بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے جو دلیل پیش کی ہے آپ نے کہا ہے جو قریب ہو اس کے لیے یا کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا جس قرآن میں یہ ہے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اگر اسی قرآن میں ہو میرے آقا علیہ السلام بھی قریب ہے پھر تو یا کہہ سکتے ہیں۔ کہنے لگا میں حافظ قرآن ہوں، میں نے قرآن میں نہیں پڑھا، میں نے کہا اگر آیت ہو پھر تو کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہاں آیت ہو تو کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرے نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب دونوں آیتوں کی تطبیق دیکھیے، اللہ ہر ایک کی شارک کے قریب ہے، میرے آقا علیہ السلام مومنین کی جان کے قریب ہیں، تو لہذا جو مومن ہے سرکار کے قریب ہے، جو مومن ہے سرکار اس کے قریب ہے، وہ یہاں بیٹھے تب بھی یا رسول اللہ جائے، مدینے چلا جائے جب بھی یا رسول اللہ جائے۔ صرف فرق کیا ہے کہ قرب کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ تو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اچھا حضور والا سرکار مومن کی جان کے قریب کیوں ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، فرماتے بات دراصل یہ ہے اللہ کا قانون یہ ہے، ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے محتاج الہ۔ ہم ضرورت مند ہیں اور سرکار ضرورت پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ کا ایک قانون یہ ہے کہ محتاج کو بعد میں تخلیق فرماتا ہے، محتاج الہ کو پہلے تخلیق فرماتا ہے۔ اب ہم زمین کے محتاج، زمین پہلے بنی ہم بعد میں، آسمان کے محتاج، آسمان پہلے بنا ہم بعد میں، دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کے محتاج، یہ پہلے محتاج الہ بنے ہم بعد میں، تو پوری کائنات محتاج ہے، میرے آقا محتاج الہ ہے، کیونکہ کائنات بعد میں بنی ہے، میرے مصطفیٰ کا نور پہلے تخلیق ہوا۔ اب لیکن مومن کے لیے کیوں ضروری ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے جو چیز انسان کے لیے جتنا زیادہ ضروری ہوتی ہے اتنا وہ قریب ہوتی ہے۔ بھئی اینک ضرورت ہے قریب ہے، میک ضرورت ہے قریب ہے، کپڑے ضرورت ہے قریب ہے، یہ سانس ضرورت ہے، جتنا زیادہ ضرورت ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے۔ تو کہا سانس جو ہے وہ باڈی کے اندر جاتا ہے، باہر آتا ہے، سانس ضرورت ہے، اگر سانس کا تعلق ختم ہو جائے تو بندے کی جان چلی جاتی ہے، اور مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ جس طرح سانس منقطع ہو جائے تو جان چلی جاتی ہے، محبوب سے رشتہ جو ہے کمزور پڑ جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ مومن کے لیے سب سے کائنات میں زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، دوسری آیت میں نے تلاوت کی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔ اب توجہ سے سنیے، اب جو میں مثال دینے لگا ہوں، آپ اپنا گھر بنائیں، گھر بنانے کے بعد سیدھے منگلہ ڈیم اور تربیلا ڈیم تشریف لے جائیں، کہے جناب ہم تو وسیلے کے قید نہیں ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہمیں بجلی عنایت کی جائے۔ وہ کہیں گے بجلی یہاں بنتی ضرور ہے لیکن تمہیں تمہارے پوائنٹ سے ملے گی، جو تمہارا مرکز ہے پوائنٹ ہے تمہیں وہاں سے ملے گی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔ آپ جانتے ہیں علماء تشریف فرمائے ہیں، بخاری شریف اٹھائیں، نعمت، فضل، ذکر اللہ، رحمت، ان سے جب بھی کوئی مراد لیا جائے گا معنی ہوگا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے، یعنی سرکار قریب ہے محسنین کے۔ ایک تو احسان والا معنی ہے، اور ابن عربی نے محسن کا معنی کیا ہے، محسن وہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام، جو اللہ کی بات ایسے کرے گویا اللہ کو تک رہا ہے، یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ یا اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جو اس درجے پر ہو اس کو محسن کہتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہوا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے
ذرا کہ مکی قریب ہیں محسنین کے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر وقت جمال جہاں آرا کو تک رہا ہو. تو یاد رکھیں رحمت تبھی ملے گی جب محسن کے قریب ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ رحمت تبھی ملے گی جب محسن کے قریب ہوں گے. میں تھوڑی سی ایک مثال کو جلدی سمجھ آ جائے گی. حضرت سلطان کو رحمت اللہ علیہ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں اور وہ عبادت بھی کرتے ہیں تو ہر وقت اسی کو دیکھتے ہیں, اسی کو تکتے رہتے ہیں. تو بارات بھول گئی. انہوں نے کہا یہ بابا کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے, رات کا وقت ہے, لاٹھی لٹکائی ہوئی ہے ہل کے ساتھ. کہتے بابا ہم نے احمد پور جانا ہے. آپ نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ. جب پیچھے آئے تو سامنے گنبد خضرا نظر آیا. کہنے لگے بابا ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا. فرمایا جس احمد پور کو ہم جانتے ہم تو وہیں لے کے آئیں گے, کیونکہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے, جو ہر وقت آقا علیہ السلام کو تکتے ہیں, جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ ہے محسن. اب جو محسن کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جو محسن کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اب جو محسنین کے قریب نہیں جائے گا وہ اللہ کے قریب کیسے جائے گا؟ ابن عربی فرماتے ہیں یہ جو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین ہے, اسی آیت سے فنا فی شیخ کی اصطلاح بھی نکلتی ہے, فنا فی رسول کی بھی نکلتی ہے, فنا فی اللہ کی بھی اصطلاح نکلتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اس بات کو یوں سمجھیں, مولانا روم نے مصنوی شریف میں لکھا کہ ایک دن نا ایک چونٹی تھی, اس کی خواہش تھی میں مدینے جاؤں. ہمارے چشتیہ قادریہ میں تصور شے کیوں کرایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ درجہ احسان تک پہنچنے کے لیے شے کے تصور کے بغیر کامیابی ہوتی نہیں ہے. تصور کریں گے اب جہاں جہاں شے کی روح پرواز کرتی جائے گی آپ کو ویسے ہی ساتھ ہے. اسی لیے مولانا روم نے فرمایا ایک چونٹی تھی, اس کی خواہش تھی مدینے جاؤں. اب پر اس کے پاس نہیں, زر اس کے پاس نہیں, اس نے یہ تمنا رکھی ہوئی ہے. ایک دن دیکھا ایک کبوتر دانا چگ رہا ہے تو دوسرا کبوتر پوچھتا ہے تو نے یہاں سے اس جگہ جانا ہے؟ اس نے کہا مدینے کا سفر ہے. چونٹی نے سوچا کیوں نہ اس کے پروں میں گھس جاؤں اور یہ مدینے جائے گا, میں وہاں پہنچ جاؤں گی. اب وہ چونٹی پروں میں گھس گئی, مدینے پہنچ گئی. مولانا روم نے فرمایا جو یار کے تصور میں گم ہو جاتا ہے پھر جہاں بھی یار سفر کرتا ہے یہ بھی ساتھ ہی رہتا ہے, یہ بھی ساتھ رہتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, کچھ لوگ کچھ دن بعد تصور کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ہم شاید اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے. جب تک زندگی ہے تصور کرنا پڑے گا. جس دن کوئی چونٹی جتنے اعلیٰ مقام پہ کبوتر کے پروں میں گھس کے جائے, جہاں وہ یہ سوچ لے میں اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئی ہوں, اس کی ضرورت نہیں, فوراً نیچے گر جائے گی, آگے پرواز نہیں ہو سکتی. انہوں نے ایک مثال اور بھی خوبصورت دی, میرے ذہن میں آئی. فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے, ان کے ایک مرید تھے, وہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے حضرت میں غریب ہوں. وہ درد دل کی نعمت حاصل کرنے والے لوگ قحط الرجال ہیں, اب تو ان کی زیارت کرنا بڑا مشکل ہے. صبح سے لے کر شام تک دنیا داری کے دھندوں میں لوگ آتے ہیں, حضور یہ مسئلہ ہے, یہ بیماری ہے, یہ پرابلم ہے, غربت ہے, مہربانی کر دیں. فرماتے ایک شخص آیا, حضور مہربانی کریں غریب ہوں, کرم فرما دیں. آپ نے فرمایا اچھا ایک کاغذ لے آؤ. وہ کاغذ لے, آپ نے اس کے اوپر لکھا ایک. فرمایا جاؤ غیب کے خزانے سے تمہیں 1 روپیہ ملے گا. اب مرید کی عیش ہو گئی, 1 روپیہ اس کو ملتا رہا. کچھ دن کے بعد ایک اور اللہ کے ولی کی زیارت نصیب ہوئی. انہوں نے پوچھا بیٹے کام کیا کرتے ہو؟ یہ بات کو توجہ سے سننا. جن لوگوں کے اپنے آستانے سے تعلق کمزور ہو جاتے ہیں ان کو سمجھانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے, اور بزرگ نے پوچھا بیٹے کیا کرتے ہو؟ کہا میرے شیخ کا کرم ہے, انہوں نے مجھے 1 روپیہ لکھا ہے, 1 لکھ کے دیا ہے, تو غیب سے مجھے روپیہ ملتا ہے. انہوں نے کہا یہ میرے پاس آئے میں کچھ نہ دوں تو یہ کہے گا یہ تو بندہ ہی فارغ ہے. اس نے کہا کاغذ لے آؤ. جب کاغذ لے, اس نے آگے صفر لگا دی. کتنے ہو گئے؟ 10. اب 10 روپے جب ملنے لگے, اس نے کہا میرے شیخ نے مجھے کیا دیا؟ صرف 1 روپیہ. یہ تو ان سے اچھے ہے کہ مجھے 10 روپے تو دیے. اب اس کی عقیدت میں کمزوری آ گئی. پھر کسی بزرگ کی زیارت کی, انہوں نے صفر بڑھا دی. 100 روپیہ جب ہو گیا, اپنے شیخ سے باغی ہو گیا. کہا مجھے اس نے دیا کیا ہے؟ اب شیخ سے مناظرہ کرنے چل پڑا. یہ بھی بدبختی ہوتی ہے, یہ تو ادب کا مقام ہے. یہاں پہ تو ایک نظر کرم ہی کافی ہوتی ہے کہ جو درجہ احسان پر بندہ فیض ہے وہ ایک بار دیکھ تو لے, زندگیاں بدل جاتی ہیں. تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے, تو ہے کرم کا داتا, مجھ میں ہی سب کمی ہے. ایسا نوازا تو نے مجھ جیسے بے نوا کو, تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی ہے. تو ایک نظر کے لیے آیا جاتے ہیں, یہ ولیوں کے دربار میں ایک نظر کے لیے جایا جاتا ہے. ایک نظر بڑے کام ہو جائے گا. آپ یہ نظر والوں کا معاملہ کبھی غور سے دیکھیں, تصوف پڑھے تو پتہ چلے. اب وہ اپنے شیخ سے مناظرہ کرنے چل پڑا. کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے
دیا کیا ہے؟ وہ فلاں نے 10 روپے دیے، فلاں نے 100 روپیہ کر دیا۔ شیخ نے کہا بیٹے وہ کاغذ لاؤ۔ وہ خوش ہوا، صفر بڑھاتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنا ایک ہٹا رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آیا؟ میں اپنا ایک ہٹا رہا ہوں۔ جب ایک ہٹ گیا تو 0 0 ہو گیا۔ اسی طرح کوئی جب تک کلمہ نہ پڑھے توحید پر نہ عمل کرے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایک سے تعلق تبھی بنتا ہے جب ان رحمت اللہ قریب من المحسنین پر بندہ عمل کرے۔ حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی دربار پہ بہت کم جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اور پیش ہو گیا۔ 3 دن کے بعد پہنچا تو ایک بابا بیٹھا ہوا تھا بازار پہ۔ اس نے کہا امام شارانی تم شارانی ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا 3 دن ہو گئے صاحب مزار اپنی قبر انور سے پوچھ رہے ہیں، آج 3 دن ہو گئے میرا شارانی نہیں آیا۔ یہ تجدید عہد کے لیے، یہ بیعت تجدید کے بیعت کے لیے آیا جاتا ہے کہ تعلق قائم رہ جائے۔ جس طرح زندگی میں شیخ نظریں دیکھتے ہیں راستوں کی کہ میرا فلاں مرید آئے گا، بعد مثال بھی یہ فیوض و برکات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فل مدبرات امرا کے تحت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا 70 گنا طاقت زیادہ ہو جاتی ہے ولی کی دنیا سے جانے کے بعد۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت جیسے لوگ جو ہر بات کو پوری طرح اس کسوٹی کے اوپر تولتے پھر بات کرتے، انہوں نے لکھا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ عالم بنے، بہت بڑے عالم، بڑے منطقی، بڑے فلسفی، ان کی تفسیر بڑے فلسفہ اور منطق پر ہے۔ وہ انہوں نے سوچا اتنا بڑا عالم ہوں، چلو برکت کے لیے حضرت شاہ نجم الدین کا مرید ہو جاتا ہوں۔ برکت کے لیے بیعت ہو گئے۔ جب وصال کا وقت آیا شیطان آ گیا، اس نے کہا بتا فخر الدین اللہ ایک ہے دو ہے۔ انہوں نے دلائل پیش کیے، اس نے رد کر دیے۔ 359 دلائل پیش کیے، رد کر دیے۔ جب علم ختم ہو گیا توجہ کی شیخ کی جانب کہ حضور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی چاہے برکت کے لیے تھی۔ تو شیخ نے وہاں سے پکارا کہ اس ملعون کو کہو میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا تیرا پیر کامل تھا، تجھے بچا گیا، تیرا علم تجھے جہنم میں لے جاتا۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جب میں کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ کسی ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ کسی مرشد کے۔ جو بندہ ہدایت پر ہے، ہدایت کا معنی یہی قرآن نے بتایا ہے کہ کسی کو ہدایت پر دیکھنا ہو تو دیکھو ان کا اپنے شیخ سے تعلق کیسا ہے، اولیاء سے تعلق کیسا ہے، اللہ والوں سے تعلق کیسا ہے۔ حضرت امام شارانی فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو بیعت کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے مرید ہو جاتا ہے، اس کو 3 فائدے ملتے ہیں۔ 3 فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے جب اس کے نزاع کا وقت آتا ہے تو شیخ کی صورت میں آ کے خود کلمہ پڑھاتا ہوں۔ اور جب قبر میں وہ مرید جاتا ہے تو جب قبر میں جاتے ہیں فرشتے پوچھتے من ربوں کا تو میں ان کے سوالوں کے جواب خود سکھاتا ہوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو شیخ کی صورت میں توبہ کی گواہی خود دوں گا۔ فرمایا جو بیعت رہا پھر اس پر قائم رہا تو اس کو 3 فائدے ہوں گے۔ ایک تو مرتے وقت کلمہ اس کا ایمان اس کو نصیب ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، قبر میں سوالات میں آسانی ہوگی اور پل صراط سے ہاتھ پکڑ کے گزار ہوگا۔ آخری بات عرض کر کے بس اس بات کو کھولوں گا نہیں، اشارہ دے کے میں اجازت چاہوں گا۔ امداد السلوک میں امداد اللہ مہاجر مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی۔ حضرت جنید بغدادی مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آنکھ کھولی تو ایک کتے پر نظر پڑی۔ جب کتے پر نظر پڑی تو وہ کتے نے بھونکنا بند کر دیا، وہ کسی کو بھونکتا نہیں تھا۔ پھر ایک عالم یہ بھی ہو جہاں بھی جاتا اس کے ارد گرد کتے ہوتے، وہ ہلکا بنا کے اس کو تکتے رہتے تھے۔ اب بات کیا ہے، دوسری کتب تصوف میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی کی نظر پڑی کتے پر، کتے نے بھونکنا بند کر دیا اور پھر سامنے کتوں میں ممتاز ہو گیا، سارے کتے ارد گرد ہلکا بنا کے بیٹھتے تھے۔ اب اس کی تشریح مولانا روم نے کی بات دراصل یہ ہے جب کوئی بندہ اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اور ولی کی نگاہ پڑتی ہے وہ پھر نہ نبیین کو بھونکتا ہے، نہ وہ صدیقین کو بھونکتا ہے، نہ شہداء کو بھونکتا ہے، نہ صالحین کو بھونکتا ہے، نہ کاملین کو بھونکتا ہے، نہ واصلین کو بھونکتا ہے، نہ رادین کو بھونکتا ہے، نہ مردین کو بھونکتا ہے، نہ نوکبا کو بھونکتا ہے، نہ نوجبا کو بھونکتا ہے، نہ اولیاء کو بھونکتا ہے۔ تو حضور والا بڑے وثوق سے کہتا ہوں آپ ان لوگوں کو ان کے پر جو ہے آپ PhD کر لیں، تھیسس لکھ لیں، جو کسی کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا ہے
وہ نبیین کا بھی غلام ہے، صدیقین کا بھی غلام ہے، شہداء کا بھی غلام ہے، صالحین کا بھی غلام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ چکی ہے، اب اس کا نفس کسی کے خلاف ہو نہیں سکتا، سب کا ہی غلام ہو۔ تیرے آستان پہ آئے، میری یاد کا اطلاعی رکھے خدا سلامت، تیرے در سے آشنائی، تجھے دیکھنے سے پہلا بڑا بوجھ تھا یقینا، ہمیں زندگی کی ساجن تیرے دم سے لاس آئی۔ تو آخر دعوانا